बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज ईद का पहला दिन है और हमारी ये दूसरी वीडियो। वो तमाम दोस्त जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज के दिन पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान की आवाम और हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। दोस्तों, खबर यह है कि अडयाला जेल में इमरान खान को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। बिलाखिर पाकिस्तान की मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये इजाज़त नहीं दी जाएगी और इमरान खान को कैद तन्हाई में पिछले 7 महीनों से रखा गया। इससे पहले भी कैद तन्हाई में रखा गया, लेकिन इस दफ़ा 7 महीने मुसलसल इमरान खान कैद तन्हाई में है। पाकिस्तान की मीडिया ने जिस तरह से इस खबर को रिपोर्ट किया, अगर आप उसके स्ट्रक्चर को, उसकी लैंग्वेज को चेक करें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के मीडिया को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता और जो खबर आएगी उसको उसी तरह मेनो अन रिपोर्ट कर दिया जाएगा और जितने की इजाज़त होगी उसके ऊपर कमेंट करने की इजाज़त नहीं है, उस पर बात करने की इजाज़त नहीं है। और जो सवाल है कि एक कैदी को, जो पाकिस्तान की आवाम का सबसे मकबूल लीडर है, उसे नमाज पढ़ने की इजाज़त ये लोग क्यों नहीं देते और पाकिस्तान की मीडिया ने इसको रिपोर्ट कैसे किया? ये अल्फाज ज़रा चेक करें कि मीडिया लिख क्या रहा है। इमरान खान ने ईद उल फितर की तरह ईद उल अजहा की नमाज भी क्यों नहीं पढ़ी? सवालिया निशान। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने नहीं पढ़ी। अगर आप खबर के थोड़ा सा आगे जाएं, दूसरी तीसरी लाइन में, तो आपको पता चलता है कि रीजनिंग क्या थी और क्यों इमरान खान को बकौल जेल ज़राए के नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। ईद उल फितर पर भी इमरान खान और बुशरा बीबी जेल में अपने सेल में रहे, जेल ज़राए। मुल्क भर की तरह रावलपिंडी की अडयाला जेल में भी आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, जहां आम कैदियों ने ईद की नमाज जेल की जामे मस्जिद और इमाम बारगाह में अदा की। अडयाला जेल में नमाज ईद के 2 बड़े इज्तिमात हुए, जिसमें सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम थे। सैकड़ों कैदियों, हवालातियों और अफसरान ने शिरकत की। ज़रा के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इमरान खान को ईद उल अजहा की नमाज अदा नहीं करने की इजाज़त मिली, नहीं कर सके। इमरान खान, उनकी अहलिया अपने अपने सेल्स में मौजूद रहे और रवां वर्ष भी उनको सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद के ऊपर ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी गई। इमरान खान, तुम्हारी कैद में है, तुम्हारे रहम करम पर है और तुमसे ज़रूर सवाल होगा कि जब एक शख्स तुम्हारी कैद में था, तुम्हारे रहम करम पर था, तो उसे ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई? आज आपको पता लग गया कि इमरान खान के साथ क्या जुल्म हो रहा है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और जो डाई हार्ड किस्म का इनका जो नज़रियाती वर्कर है, इनके ऊपर तनकीद करता है ना, तो उस वक्त कहा जाता है कि जनाब प्रोपेगेंडा हो रहा है, कायदीन के खिलाफ तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कल से वो एक साहब हैं ट्विटर के ऊपर और उन्होंने बहुत सारे सोशल मीडिया के जो अकाउंट से उनको टारगेट किया। जो लोग तनकीद करते हैं इन कायदीन के ऊपर, उनको बाकायदा टारगेट किया जा रहा है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फूट डालना चाहते हैं, उसको कमज़ोर करने की बात हो रही है, ये आपस में लड़े। और भाई, बात यह है कि पिछले 3 सालों से लड़ ही रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया। जिनका लीडर जेल में नमाज नहीं पढ़ सकता, जिसको मेडिकल एक्सेस हासिल नहीं है और जमात कुछ नहीं करती, उसके ऊपर तनकीद नहीं होगी, कायदीन पर तनकीद होगी। और जो तनकीद नहीं करेगा वो इमरान खान का गद्दार है, याद रखिएगा। जो ये हकायक दुनिया के सामने नहीं लेकर आता, वो अपनी सहाफ़त के साथ जस्टिस नहीं कर रहा, वो हक अदा नहीं कर रहा अपने कलम का। जिस तहरीर में इमरान खान के ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में लिखा ना जाए, जिन अल्फाज में इमरान खान के साथ जो सलूक पिछले 3 बरसों से किया जा रहा है। देखिए, जुल्म कोई भी करे और जुल्म किसी पर भी हो, जुल्म जुल्म होता है, चाहे वो दौर कोई भी हो। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हर सहाफ़ी का हक है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आवाज़ उठाते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपने अल्फाज के मुताबिक, अपने ताकत के मुताबिक, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक। तो ये कहना कि जनाब एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये देख लें, ये पाकिस्तान के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया कि ईद उल अजहा की नमाज भी क्यों नहीं पढ़ी और सिक्योरिटी रीजंस। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2nd टियर लीडरशिप को इस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आपको तमाम अकाउंट जो है वो मुकम्मल खामोश नजर आएंगे, कहीं से किसी किस्म की कोई मजम्मत जो है वो नहीं की गई। और ये लोग कहते हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ के अंदर फूट डालने की कोशिश की जा रही है। आपके 3 साल पूरे हो गए, अगले 2 साल भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान की ज़िंदगी के और पाकिस्तान की कौम के ये जो साल हैं बहुत ही कीमती हैं। आप इतना पीछे चले जाएंगे और जो इमरान खान की कोशिश थी, जो इमरान खान ने 30 साल तक पाकिस्तान में एक जमात खड़ी की और अवाम को उसके साथ जोड़ा, अवामी मैंडेट जिसके साथ है, आप उस मैंडेट को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल दोस्तों आपके सामने है कि ईद के दिन इमरान खान को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती, मगर मुकम्मल खामोशी आपको नजर आती है। रियासत ने, हुकूमत ने, सरकार ने और ताकतवर हलकों ने यही करना था,
لیکن لائے عمل کہاں ہے؟ لائے عمل کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آتا. اور سہیل افریدی اگلے منگل کو ایک قافلے کو لیڈ کریں گے اور یقیناً اس قافلے کو روک لیا جائے گا. لیکن ضروری یہ نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ قافلے چلتے رہیں. منزل آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی ملے گی. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے عمران خان کی اس پوری سچویشن کو اور جو آج ظلم ہوا ہے دوبارہ سے، اس کا انہوں نے مکمل حال احوال اسے ٹویٹ کی شکل میں بیان کیا، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حوالہ بھی دیا گیا. عید کی نماز پر پابندی، ملاقاتوں پر پابندی، علاج پر پابندی، کیا یہ اسلامی ریاست کی پہچان ہے؟ مذہبی آزادی سلب کرنا ریاست انصاف نہیں بلکہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا اور بھلائی کا، مگر یہاں پر حق پر پابندی کیوں ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اسیران کے ساتھ بھی دوستو اسی قسم کا آج سلوک جو ہے وہ روا رکھا گیا. تفصیلات کے مطابق عید کے دن جتنے بھی اسیران تھے، جن میں عالیہ حمزہ ہیں، جو دونوں فلک جاوید اور صنم جاوید دونوں جو بہنیں ہیں، ان کی فیملیز، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی لوگ اڈیالہ جیل میں اور کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں، انہیں ان کی فیملیز تک ایکسیس نہیں دیا گیا. حامد رضا صاحب کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کی فیملی کو بھی ایکسیس جو ہے وہ نہیں دیا گیا. جتنے بھی اسیران تھے ان کو روک لیا گیا. اب پاکستان کی حکومت کیا چاہتی ہے؟ پاکستان میں طاقتور حلقے کیا چاہتے ہیں کہ انہیں ان کی خوشیوں سے دور کر دو، انہیں پاکستان میں ان کے خاندانوں سے دور کر دو، اور اسے بطور ہتھیار ریاست استعمال کر رہی ہے. یہ دن ختم ہو جائیں گے جی. دوستو اگر آپ انسان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا، فرعون کو بھی اپنی خدائی کے اوپر بڑا ناز تھا، بڑا تکبر تھا، غرور تھا، لیکن اس کی خدائی اس سمیت ختم ہو گئی، غرق ہو گئی. انسان کی تاریخ میں بڑے بڑے طاقتور آئے، لیکن ان کی خدائی، ان کا غرور، ان کا تکبر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. آج جو کچھ پاکستان کے اندر اسیران کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کی مثال آپ کو پاکستان کی جمہوری تاریخ میں کبھی نہیں ملے گی. نون لیگ کہتی ہے جی ساڑھے تے ظلم ہوا، پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ساڑھے تے ظلم ہوا. ایسا ظلم کسی کے اوپر نہیں ہوا جو آج اسیران کے ساتھ اور پاکستان میں ان تمام لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. خان صاحب، ان کی فیملی، ان کے بچے، ان کی بہنوں کے اوپر، اور پھر پاکستان میں اسیران، تحریک انصاف کی وہ اسیران، یاسمین راشد صاحبہ عمر کے اس حصے میں قربانی دے رہی ہیں، لیکن حماد اظہر کو قربانی دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں احتجاج مٹیریل ہے. میں عید کے اس موقع پر یہ تمام باتیں دوستو آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا، اس کے اوپر ان قائدین کو آواز اٹھانی چاہیے، لیکن ہمیں یہ آواز اٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اللہ کرے جی سہیل افریدی کامیاب ہو، علیمہ خان کے ساتھ ایک پیج پر ہے. جس دن سے وہ ایک پیج پہ آیا ہے اس کے خلاف بھی سازشیں شروع ہو گئی. جب سہیل افریدی میدان میں آئے گا، پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. یاد رکھے گا جس دن سہیل افریدی بھی دوسرے قبیلے میں شامل ہو گیا تو یقیناً یہ تنقید جو ہے اسی طرح ہوگی جس طرح اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کے اوپر ہوتی رہی. دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور اسیران کے حوالے سے جو تحریک تحفظ پاکستان کے ترجمان ہیں اخوند زادہ حسین احمد یوسف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی مظلوم بہنوں نے بار بار حکومت کو یہ بات باور کروائی کہ ہم کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے مگر یہ ظالم لوگ ملاقات نہیں کرواتے. ہمارا کنسرن عمران خان ہے، ہمارا کنسرن عمران خان کی صحت ہے، ہمارا کنسرن ان کا علاج معالجہ ہے. اس سے زیادہ کھل کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ اب بال اس سو کالڈ نام نہاد حکومت کی کورٹ میں ہے، وہ اس پہ کیا کریں گے، اور ہم نے بھی ان کو یہی راستہ دیا. ہمارا اور بہنوں کا عمران خان کے علاج کے اوپر، اس کی قید تنہائی کے اوپر، اور یہ جو کیسز کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کے اوپر نقطہ نظر بالکل ایک الگ ہے. دیکھیں آج 3 سال کے بعد دوستو مجھے یہ لگتا ہے یہ ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت عمران خان کے کیسز، سزائیں، اور جو رہائی تحریک تھی اسے رسائی تحریک کے اندر کنورٹ کر دیا گیا، اور اب اس کے اوپر بھی لوگ جو ہیں وہ ایفس اینڈ بٹ سے کام لیتے ہیں. جب جماعت کے اندر لوگ جو پیراشوٹرز تھے وہ خود سے کہنا شروع کر دیں کہ بھئی ہمارے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے اور میں اڈیالہ کے باہر جا کر عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر آپ ان کرسیوں کو چھوڑ دیں. آپ سے اچھی تو وہ خاتون ہے جسے لاسٹ ٹائم جب علیمہ خان اور سہیل افریدی پریس کانفرنس کر رہے تھے انہیں دھکے مار کر وہاں سے سائڈ پہ کر دیا گیا. وہ ہر پیشی کے اوپر خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جا کر کھڑی ہوتی ہے، نادیہ کھٹک، اور وہ آج بھی گئی اور اڈیالہ کے باہر جا کر اس نے ایک ویڈیو بنائی. یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں، کوشش کریں گے کیونکہ آج عید کا دن ہے، ایڈیٹر صاحب اویلیبل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ویڈیو بھی دکھا سکیں. اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں اور عوام کا مطالبہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے. خان صاحب گزشتہ 3 سال سے بے گناہ قید میں ہیں. ہر شہری کی طرح انہیں بھی بنیادی انسانی حقوق حاصل ہونے چاہیے، اور ہر شہری کی طرح وہ تمام حقوق انہیں دیے جائیں جن میں اہل خانہ سے ملاقات ہے، مناسب علاج معالجہ ہے. مسلسل قید اور صحت سے متعلق خدشات کے باعث
ان की फौरी मेडिकल जांच और बेहतर इलाज नागुज़ीर हो चुका। हम मुतल्लिका इदारों और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इंसानी हमदर्दी और आइनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फौरी इक़दामात किए जाएँ। और दोस्तों, नादिया की इस प्रेजेंस के बाद ना मेरे ज़हन में अभी भी ये ख्याल आया कि क्यों ना जाकर हम ज़रा बैरिस्टर गौहर की टाइमलाइन को चेक करें कि क्या उसने कोई ट्वीट किया। खान साहब को आज नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। ये अपने घरों में बैठ कर ना खूब इन्होंने कुर्बानी की होगी, लेकिन जो शख्स असल कुर्बानी दे रहा है पाकिस्तान की आवाम के लिए, उसके के हवाले से आपके पास 2 मिनट भी नहीं कि आप एक ट्वीट कर सकते हैं। ट्वीट तो की जा सकती है ना, इस पर तो कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने, उनकी टाइमलाइन पे आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिखा जी, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने तमाम पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। लेकिन वेयर इज़ इमरान खान, वो आपको नज़र नहीं आते। इन लोगों ने इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं करना। ये ट्रक की बत्ती के पीछे आपको लगा रहे हैं। सलमान अकरम राजा हों, बैरिस्टर गौहर हों, इसके साथ साथ बाकी जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस कबीले में, कुंबे में इसलिए शामिल हुए कि लोगों को गुमराह किया जा सके। देखिए, जब कोई लीडर ये कहे ना, जैसे उस कुर्सी पे इसलिए बिठाया गया कि तहरीक को लीड करेगा, जनाब बंदे थोड़े ने, 3 लाख हो जाएंगे तो फिर तहरीक चलावांगे, वहाँ पे इनकलाब नहीं आता। जब आप लोगों को निकालने के लिए इस किस्म की बातें करेंगे, लोग आपसे बदजन हो जाएंगे। आपकी शख्सियत के अंदर कुछ ऐसा मौजूद ही नहीं है कि लोग आपको फॉलो कर सकें। और दोस्तों, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीरान अपने ख़ानदान वालों और बच्चों के मुंतज़िर थे और वो आज भी ईद के दिन भी कुर्बानी दे रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईद वाले दिन भी सियासत कर रही है। उन्होंने यूसुफ गिलानी साहब जी नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने एक पैगाम जारी किया, और पैगाम में वो क्या कह रहे हैं कि पंजाब में एक तो बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं और जिन सूबों के ऊपर इत्तफाक है वो सूबे बनाएं और जिन पर इत्तफाक नहीं है वहाँ पर इत्तफाक पैदा किया जाए। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान गई है, और उन्हें मानना ही था। एजाजुल हक साहब की बात जो है, जिसमें उन्होंने 2 दिन पहले ही कह दिया था कि पीपल्स पार्टी हर सूरत मानेगी और इनके पास इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। और अगर वो ये समझते हैं कि वो 28वीं तरमीम को रोक सकेंगे तो ये उनकी खाम ख्याली। और जरदारी साहब उम्र के इस हिस्से में बीमारी के साथ जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उन्हें कह रही है कि यार ये या तो मानो या फिर इस कुर्सी को छोड़ दो, और ये होना था। अगर 28वीं तरमीम के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनकार करती तो जरदारी साहब को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़नी थी फौरी तौर पर। छोड़नी तो खैर अभी भी पड़ेगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो यूसुफ गिलानी एंड द रेस्ट ऑफ द पार्टी आज ईद वाले दिन भी उन्होंने ताकतवरों को और पाकिस्तान की हुकूमत को पैगाम दिया। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। वो क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है कि नून लीग के पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, जितना था ये खर्च कर चुके हैं, खाली पड़े हुए हैं। अवाम इनके ऊपर भरोसा नहीं करती। पिछले 2-2.5 बरसों की कारकर्दगी आपके सामने। आप वसीम अकरम प्लस की बात किया करते थे, तनकीद करते थे, आज जो पाकिस्तान में हालात हैं वो आपके सामने हैं। प्राइवेट फोर्सेस बन गई हैं और ये फोर्सेस सिर्फ जाती उम्रा के लिए काम कर रही हैं। इसका अवाम से दोस्तों कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखें। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नून लीग बल्दियाती इंतखाबात करवाए और हमारा जो रिवाइवल है वो हो सकेगा, हम पंजाब के ग्राउंड लेवल पर दोबारा से अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत कर सकें, अवाम के दरमियान जाएं, अपने लोगों को मुतहरिक करें। चूँकि बेनज़ीर ने फैसला ये किया था कि हम पंजाब में जो इलेक्शंस हैं उसका बाइकआउट करेंगे, ठीक है। उसकी कीमत आज तक पीपल्स पार्टी को अदा करनी पड़ी है कि मुकम्मल तौर पे इनका सफाया हो गया। नून लीग को एक मौका मिल गया, उन्होंने इनको पंजाब से आउट कर दिया। लेकिन आज ना पीपल्स पार्टी मैदान में है, ना नून लीग मैदान में है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको मैदान में नजर आएगी। अब वहाँ पे करना ये चाहते थे, कुछ दिन पहले आपने खबर देखी होगी कि गैर जमाती इंतखाबात की बात की जा रही थी। वो क्यों की जा रही थी? इनका ये ख्याल था कि पीटीआई के अगर हम किसी एमएनए एमपीए को डिग्गी में बंद करके अपनी मर्जी की हुकूमत बना सकते हैं तो यार ये जो छोटे छोटे लोग हैं, उम्मीदवार हैं, इनको तो आसानी से एक एसएचओ जाकर दबका मारेगा कि या तो इधर शामिल हो जाओ या फिर तुम्हारे ऊपर हम पर्चा कर देंगे, तो ये आसान होगा। तो इन्होंने कोशिश की, लेकिन वो भी इनकी कोशिश जो है वो मटेरियलाइज नहीं हो सकी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हों और फिर बाकी मामलात हम मिलकर जो है वो तय कर लेंगे। और दोस्तों, एक बात तय है कि जरदारी साहब मान गए हैं। अब ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो किस वक्त ये डील करते हैं और किस बुनियाद पर डील करते हैं। उनकी ख्वाहिश ये थी कि हमें भी हिस्सा दिया जाए, हमारे बेटे को भी एडजस्ट करें। तो ये ना अपनी औलादों को एडजस्ट करवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। दोस्तों, एक और ख़बर पाकिस्तान के अंदर और जिस मुल्क के अंदर हम सालिसी कर रहे हैं, हमारे अपने हालात ये हैं कि हमारे 30 ट्रक कंटेनर्स जो हैं वो बलूचिस्तान से गुजर नहीं सकते। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान है, लेकिन हमें अपने मुल्क के अंदर तजारत करने की इजाज़त नहीं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेरे भाई कहाँ से आएगी? ये कौन को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया ने तो इसको रिपोर्ट नहीं किया,
لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ جتنے بھی ٹرک مالکان تھے انہوں نے بلوچستان کے حالات کے بعد مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے جی، کروڑوں کا ایک ٹرک ہوگا اور اسے آگ لگا دی جائے، سامان بھی گیا، ٹرک کو آگ بھی آپ نے لگا دی، تو وہ کیا کریں گے؟ ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ یا تو ٹرک کو آگ لگا دی جاتی ہے یا پھر جو آپ کے ڈرائیورز ہیں ان کو گولی مار دی جاتی ہے۔ تو جن لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ان کے ٹرکوں کو آگ لگا دی گئی۔ الجزیرہ نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ رپورٹ کیا ہے۔ The truckers in Pakistan, Balochistan province have gone on strike over security concerns. The Baloch separatists have increased attacks on trucks, the trains in the province, interrupting the supply chains. اور ہمارے جو بگٹی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آنکھیں کھولو میرے بھائی، تمہاری حکومت کتنے سال، 1 سال 2 سال 3 سال، پھر کیا کرو گے؟ آخرکار جانا تو اس زمین کے اندر ہی ہے نا، جس زمین کی تم لوگ بے حرمتی کرتے ہو، جس ملک نے تم کو عزت دی، جس پرچم نے تم کو یہ عہدے دیے، جس پرچم کے سائے تلے تم بیٹھ کر قوم سے جھوٹ بولتے ہو، خدا کا خوف کھاؤ۔ پاکستان کے حالات اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری نیت ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا کی ثالثی کروا رہے ہیں، سپر پاور، یہ وہ اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، ہماری فارن پالیسی پہ اس کا بڑا اثر پڑے گا، لیکن ہم بدلے میں کیا ہمیں مل رہا ہے، دیٹ از دا مین کوشچن۔ اور یہ جو ٹرک ڈرائیورز جو ہڑتال پہ چلے گئے ہیں، کوئی ان سے بھی تو پوچھے نا، ان کا روزگار ختم ہو گیا، تجارت ختم ہو گئی۔ جب سے اعلان ہوا ہے کہ جو روٹ ہے آپ کا ایران سے کھول دیا جائے گا اور تجارت کی جائے گی، اس وقت سے آپ دیکھ لیں۔ اور دوستوں، ایک پلاننگ کے تحت ان روٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ بد امنی پھیلے، لوگ متنفر ہو جائیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی جائے اور پاکستان کو نقصان ہو۔ لیکن آپ کی بطور ریاست کہاں پالیسی ہے؟ کہیں پہ بھی کوئی پالیسی آپ کو نظر نہیں آتی۔ آپ یہ ضرور کریں گے کہ ہاں عمران خان کی نماز پر پابندی لگا دی جائے، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، یعنی ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے، اس کی سیکیورٹی جیل کے اندر بھی تم لوگ نہیں دے سکتے۔ اسیران کو بند کر دو، تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دو، سہیل افریدی یا ڈیلا آئے گا، اس کے کیسز امین الدین کی عدالت میں کھلوا دو اور نوٹسز کروا دو، پراکسیز کو ایکٹیو کر دو۔ جو ہمارے اصل مسائل ہیں، خدا کے لیے ان کی طرف توجہ دیں۔ یہ وقت گزر رہا ہے، آپ کا بھی وقت جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے ریورس گیئر لگ چکا ہے اور آپ کا بھی وقت ختم ہونے والا ہے۔ اور دوستوں، پاکستان کے حالات کیا ہیں؟ ایک اور خبر ملاحظہ کریں، انکم ٹیکس میں اضافہ کیا گیا تو پاکستان فری لانسرز کی $1 ارب کی آمدن سے محروم ہو سکتا ہے۔ فری لانسرز ایسوسی ایشن پاکستان کی فری لانس اور ریموٹ ورک کمیونٹی جاری مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں تقریباً $900 ملین کی آمدن ملک میں لائی۔ سخت ٹیکس نافذ کیے گئے تو فری لانسرز غیر رسمی چینلز کی طرف جا سکتے ہیں، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن میں آپ کو اس میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ پاکستان کے حالات تھوڑے سے ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی آپ کے آن لائن پلیٹ فارمز ہیں، وہاں کا جو ریاست کا قانون ہے ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ نے آن لائن پلیٹ فارم سے پیسہ بنا رہے ہیں اور اگر وہ خاص ٹیکس بریکٹ کے اندر فال کرتا ہے تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ لیکن پاکستان کے حالات ڈیفرنٹ ہیں، یہاں پر باہر سے اگر پیسہ آ رہا ہے تو اس سے آپ کی اکانومی مضبوط ہوگی، تو ٹیکس ریلیف دیا جائے کہ اگر آپ آن لائن کام شروع کریں گے تو ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے، سبسڈی دیتے ہیں، لوگوں کو انکریج کریں، انٹرنیٹ مہیا کیا جائے، انٹرنیٹ فری کر دیں۔ لیکن یہ نہیں ہوگا، یہاں پہ انٹرنیٹ کو اس کی سپیڈ کم کر دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جناب جو تارے ہیں ان کو شاک نے کاٹ لیا، یہی ہم نے سنا، تاکہ پی ٹی آئی کا بیانیہ نہ چل سکے۔ اس سے آپ کی اکانومی کو کیا نقصان ہو رہا ہے اور کیا افیکٹ پڑ رہا ہے اس کے اوپر کوئی نہیں سوچتا، لیکن یہ کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اور جب آپ پاکستان کی حکومت کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں سے رانا صاحب جیسی شخصیات کیا کہتی ہیں کہ جنگی صورتحال نہ ہوتی تو وزیر اعظم بڑا ریلیف پیکج دیتے۔ یہ انہوں نے اعلان کیا، بڑی مہربانی رانا صاحب، آپ کو اسی کام کے لیے رکھا تھا۔ جب آپ کے پاس خود شہباز شریف صاحب چل کے گئے تو انہوں نے کہا کہ یار پارٹی کو ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی نا جو سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر کے بنا کر عوام کے سامنے رکھ سکیں۔ یعنی اگر ایران امریکہ کی جنگ نہ ہوتی تو ایک بڑا ریلیف پیکج دیا جاتا۔ دنیا میں جو ممالک ایران سے یا اس خطے میں جتنے دیگر ممالک سے تیل لے رہے ہیں، جس قیمت پر لیا جا رہا ہے، پاکستان کو بھی اسی قیمت پہ تیل مل رہا ہے، لیکن وہاں پر ان ممالک کے اندر تیل کی قیمتیں نیچے ہیں، پاکستان میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہیں، کیونکہ آپ ایف بی آر کے جو ٹیکس اہداف تھے وہ مکمل نہیں کر سکے اور ٹیکس کلیکشن نہیں ہوئی۔ آئی ایم ایف نے آپ کو ٹارگٹس دی، وہ پورے نہیں ہوئے۔ آپ نے کہا کہ کیوں نہ ہم عام بندے سے بھی ٹیکس لیں، اور آپ نے عام بندے سے بھی ٹیکس لیا، اور اتنا ٹیکس لیا کہ یہ ملک کی تاریخ میں کبھی اتنا ٹیکس آپ کلیکٹ نہیں کر سکے۔ پچھلے 2 آئی ایم ایف کے جو پروگرامز تھے وہ ایک طرف، اور پاکستان میں جو پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے جو ٹیکس لیوی جو پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر لیوی کی مد میں پیسے کلیکٹ کیے ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ تو یہ سرکار ہے اور یہ پاکستان کی
عوام کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور دوستو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ یہ دے دوں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان آبِ ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا، اور یہ ایرانی عہدیدار اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل کونسل کے نائب سیکرٹری علی باکری نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان آبِ ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے ابھی تک معاہدہ نہیں کیا گیا، اور ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہیں۔ ایران اور عمان آبِ ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کے لیے نئے طریقہ کار پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے جو اسٹریٹجی اپنائی تھی ایران کی طرف سے وہ یہ تھی کہ جو مذاکرات کی میز پر جب ہم نے بیٹھنا ہے تو ہم نے یہ ایجنڈا سیٹ کر لینا ہے کہ آبِ ہرمز پہ بات ہوگی، اثاثوں پر بات ہوگی، آپ کی فوجی انخلا پر بات ہوگی، اور اپنی فوج کو پیچھے ہٹانے پر جو امریکن خطے میں موجود ہیں اس پر بات ہوگی، لیکن ہم نے بیلسٹک میزائل اور یورینیم کے اوپر بات نہیں کرنی، یہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے اس چیز کو دیکھا جائے۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پر ایرانینز اس وقت ٹیبل پر موجود ہیں، اور وہیں پر ایک آپ کو بریک تھرو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور دوستو اس کی ایک فرسٹریشن امریکن کیمپ کے اندر موجود ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک میٹنگ بلا لی ہے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ انہوں نے ایران کے اوپر آیا حملہ کرنا ہے نہیں کرنا، اور کیا اسٹریٹجی ہوگی، اور مذاکرات کو اگلے راؤنڈ تک کیسے پہنچانا ہے۔ تو اسی دوران جو معاہدے کے جو مین نکات ہیں، جو مسودہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور کس کو کیا ملا اس مسودے کے اندر اور کیا آفر کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ جنگ بندی اور امن معاہدے سے متعلق مفاہمتی یادداشت کا پہلا حصہ منظر عام پر آ گیا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کے ایک ابتدائی اور غیر رسمی مسودے تک رسائی حاصل ہوئی، جس میں جنگ کے خاتمے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے متعدد تجاویز شامل ہیں۔ اس مجوزہ فریم ورک کے تحت ایران آبِ ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو 1 ماہ کے اندر جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرے گا، جبکہ امریکہ ایران کے اطراف تعینات اپنی فوجی موجودگی کم یا ختم کرے گا، اور بحری ناکہ بندی فوری طور پر جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی۔ اور دوستو اس کے اندر جو امریکی جنگی جہاز ہیں اسے ہرمز کے اندر آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت بالکل نہیں ہوگی، یعنی اس کا حصہ نہیں ہے۔ اب یہ 60 ڈیز کی بات کی جا رہی ہے کہ 60 دن اس کو لاگو کیا جائے، امپلیمنٹ کریں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ یعنی اگر آپ ایران کے ساتھ ایک ایسا میکنزم بنا لیتے ہیں جہاں پہ اعتماد کا تعلق قائم ہو جائے تو پھر اس پہ بات ہوگی، کیونکہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جنوبی ایران میں جو حملے کیے، بیسز کو ٹارگٹ کیا، اس کے بعد ایک مزید دھچکا پہنچا ہے، اور ایران یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی انٹرنیشنل گرنٹور کے ذریعے کچھ گارنٹیز لی جائیں اور پھر بات کو آگے بڑھایا جائے، چونکہ اگر گرنٹور موجود نہیں ہوگا تو پھر وہی کچھ ہوگا جو ہم پچھلے 60 دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ دوستو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ خبر آ رہی ہے جی فوجی محاذ پر ناکامی کے بعد ایران پر ایک حملہ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق جو ایران کی وزارت انٹیلیجنس ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دشمن کو فوجی محاذ پر شکست کا سامنا، جس کے بعد وہ اب ہائبرڈ وارفیئر اور دیگر غیر روایتی حربے استعمال کر رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزارت انٹیلیجنس نے یہ چیز شیئر کی کہ دشمن اقتصادی دباؤ، سائبر حملوں، اسلحے کی اسمگلنگ، ٹارگٹ کلنگ اور میڈیا پروپیگنڈے جیسے ہتھ کنڈوں کے ذریعے ایران کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق وزارت نے اپنے بیان میں کہا کہ فوجی میدان میں ناکامی کے بعد دشمن اب نفسیاتی جنگ، ذہنی جو وار ہے اس کی کوشش کر رہا ہے، سماجی اشتعال انگیزی کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ ایرانی حکام نے خبردار کیا کہ جاسوسی یا علیحدگی پسند سرگرمیوں سے ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، اور قومی سلامتی کے خلاف کسی بھی اقدام کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب ہوگا کیا کہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ 3-4 دن پہلے انٹرنیٹ کی بندش ختم کی تھی، تو اس کے بعد یہ حملے ہونے ہی ہونے تھے۔ اور دوستو آخر میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں، شمالی کوریا نے اپنے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر دیا ہے، اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کے مطابق یہ میزائل شمالی کوریا کے مغربی ساحل کے قریب واقع شہر جونگجو سے داغا گیا، جس سے تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ جنوبی کوریا کی فوج نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مضبوط اتحاد کے تحت شمالی کوریا کے کسی بھی اشتعال انگیزی کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اور 2019 میں امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ جوہری سفارتکاری کی ناکامی کے بعد اپنے جوہری اور میزائل پروگرام کو مزید وسعت دینے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ تو شمالی کوریا یہ کام کر رہا ہے، اور دیکھیں جب آپ کے پاس ایک بڑا آرسنل ہوتا ہے تو پھر آپ کو لیفٹ رائٹ دیکھنا نہیں پڑتا، اتحادیوں کی طرف نہیں دیکھنا پڑتا۔ اور یوکرین کی مثال آپ کے سامنے، اگر ان کے پاس آج نیوکلیئر پاور ہوتی تو روس کبھی بھی یوکرین کے اوپر حملہ کرنے کی جرات نہ کرتا، اس لیے ایران یہ یورینیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوستو باقی باتیں ہم انشاءاللہ عرفان ہاشمی ٹاکس پہ کریں گے، انٹرنیشنل جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، سپورٹ کریں اس پلیٹ فارم کو، اور جتنے اس کے ریونیوز ہیں وہ ہم اسکل سیٹ پہ خرچ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ آپ کی سپورٹ کے منتظر ہوتے ہیں
میں نے اس سے پہلے کبھی بھی آپ تمام دوستوں سے یہ تمام جو ریکویسٹ ہے اس انداز میں کبھی بھی نہیں کی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا اسکل سیٹ کے لیے. اینڈ دین تھیلیسیمی الرٹ جو ہمارا پروجیکٹ ہے تو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ میں اس کو نا آہستہ آہستہ بڑھا رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے بینیفیشری ثابت ہو سکیں. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.